السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، 5ویں پارہ کے 9 رکوع ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم اس کا 10واں رکوع سٹارٹ کریں گے۔ سورہ النساء ہماری جاری ہے، تو چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں کانا کسی لمؤمن مومن کے لیے ان یقتلا کہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے، ومن اور جس نے قتل کیا مؤمنن کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر تو آزاد کرے، رقبتن گردن، مؤمنتن غلام مسلمان کو آزاد کرے، ودیتن اور خون بہا، مسلمتن ادا کیا ہوا، الا اہلہی مقتول کے گھر والوں کو، الا مگر ان یہ کہ یصدقو وہ خود ہی معاف کریں، فإن پھر اگر کانا ہو من قوم عدوٍ اس قوم سے جو دشمن سے ہے، وہ ہو لکم تو تمہاری، وہ ہوا جبکہ وہ مؤمن مومن ہو، یعنی ایسے کا قتل ہو جائے جو ہو تو مسلمان لیکن تمہاری دشمن قوم سے ہو، فتحریر تو آزاد کر دے، رقبتن ایک گردن، مؤمنتن مسلمان غلام کی، وَإِنْ اور اگر کانا وہ ہو من قوم اس قوم سے، بینکم ہو چکا ہو تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقاً معاہدہ، فدیتن تو خون بہا، مسلمتن دیا ہوا، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، فتحریر اور آزاد کرے، رقبتن غلام، مؤمنتن مسلمان، فمن تو جو لم یجد غلام نہ پا سکے، فصیامن تو روزے رکھے، شہرینی 2 ماہ کے، متتابعینی لگاتار، توبتن توبہ کے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ ابھی اللہ پاک نے یہ اتنی لمبی آیت بیان فرمائی ہے، اس میں مومن کے قتل کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ مفسرین نے کیا بیان کیا ہے کہ مومن کے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے، اور مومن کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے عمل کو ہوش و حواس میں کرے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بے ارادہ اور نادانستہ اس سے جرم سرزد ہو جائے۔ اس اسلوب بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یعنی ایک مومن کا قتل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی اگر قصد و ارادہ کے بغیر کوئی کام ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خطا کہتے ہیں، یعنی جو عربی میں خطا لفظ بیان ہوا ہے اس کا معنی بیان ہو رہا ہے کہ اس جو ارادہ کے ساتھ، یعنی ارادہ کے بغیر کوئی کام ہو تو اس کو خطا کہتے ہیں، یعنی غلطی ہو گئی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی، گولیاں برس رہی تھی، اور اتفاق سے اس کی گولی کسی مسلمان کو لگ گئی، یا کوئی مسلمان مارا گیا، یا پھر اس نے نشانہ تو کہیں اور لگایا تھا، کسی شکار کو لگایا تھا، لیکن وہ جا کسی انسان کو لگا، تو یہ سب خطا کی صورتیں ہیں۔ ان تمام میں قدر مشترک قصد کا نہ ہونا، یعنی ارادہ آپ کا نہیں ہے، تو اس آیت کریمہ میں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی آپ سے غلطی میں جو قتل ہو گیا اس کی 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور ان کے احکامات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول اگر مسلمان ہو تو اس کا حکم کیا ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور اس کے ورثاء کو دیت بھی ادا کرے، یعنی اس کے ورثاء کو جرمانہ جس کو ہم فائن کہتے ہیں وہ بھی ادا کرے۔ اس کی مقدار اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے، اور یہی مقدار ہر زمانہ کے لیے ہے۔
ہاں اگر کوئی شخص اونٹ نہ ادا کر سکتا ہو تو ہر زمانہ میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپے بھی دے سکتا ہے۔ اونٹوں کی قیمتوں میں کمی بیشی سے روپے میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، بہرحال دیت جو ہے 100 اونٹ ہی ہوگی۔ البتہ اگر مقتول کے وارث دیت بخش دے تو وہ بخش سکتے ہیں، جو کہ اللہ پاک نے آیت میں بھی بیان کیا کہ اگر وہ بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دیت کے لیے روپے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کیونکہ روپے کی قیمت یعنی قوت خرید گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر روپے کی قوت خرید گھٹ جائے تو انسانی جان کی قدر و منزلت بھی گر جائے گی۔ تو میرا اللہ پاک کبھی بھی انسان کی قدر و منزلت کو گھٹنے نہیں دیتا۔ اللہ کو اپنے بندے سے بہت ہی پیار ہے، اس لیے شریعت نے خون بہا 100 اونٹ مقرر کیے ہیں تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے اور تمام حالات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ یہی حکمتیں ہیں جو ہر حکم شریعہ میں جلوہ نما ہیں، اور اس کو یہ اہل نظر کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ شریعت انسانی عقل کی تراشیدہ نہیں بلکہ علیم و حکیم رب کی فرستادہ ہے۔ قتل خطا کی دوسری صورت اب کیا ہے؟ پہلی تو یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے، 100 اونٹ دیت میں دینے ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول تو مسلمان ہو لیکن اس کی بود و باز یعنی اس کی پرورش جو ہے وہ کفار میں ہوئی ہو۔ اس صورت میں صرف ایک مسلمان کو آزاد کر دے، دیت لازم نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے کہ اس کے سب وارث تو کافر ہیں اور مسلمان سے برسر پیکار ہیں، تو ان کو دیت ادا کرنا تو ان کو تقویت دینا ہے، یعنی ان کو طاقت دینے کے برابر ہے، جو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو، تیسری صورت اب بیان ہو رہی ہے کہ مقتول اگر اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، جس سے قتل ہوا ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی ادا کرے گا۔ یعنی اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا بھی یہی حکم ہے۔ مسلم کافر مجوسی وغیرہ سب کی دیت یکساں ہے، یعنی 100 اونٹ ہے۔ اگر کوئی شخص غلام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا غلام دستیاب ہی نہ ہو سکے تو پھر 2 ماہ تک، ابھی 2 ماہ تک جو اللہ پاک نے کیا کہا ہے، روزے رکھے لگاتار۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر آ گیا یعنی حیض وغیرہ جیسے عورتوں کا مسئلہ ہے تو وہ اگر آ گیا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ چھوڑے گا تو پھر سے اسے شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کی حدود ہیں، اللہ پاک ان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بہت ہی پیار ہے، اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے کہ تم قتل کرو اور بھول جاؤ، بلکہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے لیے بہت ہی خاص ہیں، تو ان کی ناجائز موت، ان کے ناجائز قتل مجھے بالکل بھی برداشت نہیں۔ یعنی اللہ پاک ہمیں امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا لیسن یہاں تک، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔